امام احمد بن حنبل اسلام کے عظیم عالم، حدیث کے ماہر اور دین کے خادم تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت اور علم کی جستجو میں گزرا۔ آپ 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ ان کا مکمل نام احمد بن محمد بن حنبل تھا۔ امام احمد کے والد کا انتقال ان کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ان کی پرورش ان کی والدہ نے کی۔ ان کی والدہ نے انہیں اسلامی ماحول میں پروان چڑھایا اور ہمیشہ دین پر چلنے کی ترغیب دی۔ امام احمد نے علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کیا اور بہت سے مشہور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں کی تعداد 280 سے زیادہ تھی۔ ان میں سے کچھ مشہور نام یہ ہیں: امام شافعی، سفیان بن عیینہ، حشیم بن حشیر، ابراہیم بن سعدیہ۔ عظیم اساتذہ امام احمد کو حدیث اور فقہ میں کمال عطا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ امام احمد کے شاگرد بھی اپنے وقت کے مشہور علماء تھے جنہوں نے ان کے علم کو آگے پہنچایا۔ ان کے نمایاں شاگردوں میں شامل ہیں امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ابو زرع، ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد حنبل۔ یہ شاگرد امام احمد کی شخصیت اور ان کے علم کی گواہی ہیں۔ امام احمد نہایت نیک، عاجز اور سادہ مزاج انسان تھے۔ ان کی ذہانت اور علم کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے 10 لاکھ احادیث حفظ کر رکھی تھیں۔ امام شافعی نے ان کے بارے میں کہا: میں نے احمد جیسا نیک، عاجز اور علم والا شخص نہیں دیکھا۔ امام احمد کو زندگی میں ایک بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ خلیفہ مامون الرشید نے معتزلہ کے نظریات کو زبردستی مسلمانوں پر نافذ کرنے کی کوشش کی، جن میں یہ عقیدہ شامل تھا کہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد نے اس باطل نظریے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی وجہ سے امام احمد کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں شدید اذیتیں دی گئیں، لیکن انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ بعد میں جب خلیفہ متوکل اقتدار میں آیا تو اس نے امام احمد کو عزت بخشی اور اہل سنت کے عقائد کو دوبارہ بحال کیا۔ امام احمد نے اسلام کی خدمت میں کئی کتابیں تحریر کی، جن میں سے مشہور کتاب مسند احمد ہے۔ یہ حدیث کا ایک عظیم مجموعہ ہے جس میں تقریباً 30,000 احادیث شامل ہیں۔ دیگر کتابوں میں شامل ہے: نمبر 1، رسالہ فی الصلاۃ، نماز کے مسائل اور عام غلطیوں پر ایک رہنما کتاب۔ نمبر 2، فضائل الصحابہ، صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی عظمت پر روشنی ڈالتی ہے۔ نمبر 3، المسائل، فقہی سوالات اور ان کے جوابات کا مجموعہ۔ ایک سفر کے دوران امام احمد ایک گاؤں کی مسجد میں رات گزارنا چاہتے تھے، لیکن مسجد کے خادم نے انہیں رہنے کی اجازت نہیں دی۔ امام احمد نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی اور باہر بیٹھ گئے۔ یہ منظر ایک نان بائی نے دیکھا اور امام احمد کو اپنے گھر لے آیا۔ نان بائی مسلسل استغفار پڑھ رہا تھا، جو امام احمد نے نوٹ کیا۔ امام نے اس سے پوچھا: کیا استغفار پڑھنے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوا؟ نان بائی نے جواب دیا: اللہ نے میری ہر دعا قبول کی سوائے ایک دعا کے۔ امام احمد نے پوچھا: وہ کون سی دعا ہے؟ نان بائی نے کہا: میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات نصیب ہو۔ یہ سن کر امام احمد نے فرمایا: اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی اور مجھے یہاں لانے کا سبب بنایا تاکہ تمہاری خواہش پوری ہو۔ امام احمد 77 سال کی عمر میں 12 ربیع الاول 241 ہجری کو جمعہ کے دن وفات پا گئے۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے۔ مورخین کے مطابق 8 لاکھ مرد اور 60,000 خواتین نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ خلیفہ متوکل نے جنازے میں شریک افراد کے نشانات گننے کا حکم دیا اور یہ تعداد 25 لاکھ سے زیادہ تھی۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی علم، صبر اور قربانی کی مثال ہے۔ انہوں نے دین کی خاطر ظلم برداشت کیا لیکن اپنے عقیدے پر سمجھوتہ نہیں کیا۔ ان کی خدمات اور قربانیاں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کی شخصیت ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔